نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ امام العارفین حضرت شیخ معرف الکرخی رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے عمل کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور جب جدل کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ اس کے برے اعمال کی وجہ سے شر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس پر جدل یعنی بحث اور جھگڑے کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور عمل کا دروازہ اس پر بند کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فضول بحث اور جھگڑے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت امام معرف الکرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اپنی گفتگو میں کسی اور شخص کی غیبت شروع کر دی۔ حضرت تڑپ اٹھے اور بے چین ہو کر فرمایا، غیبت بند کرو، اس روئی کو یاد کرو جو مرنے کے بعد تمہاری آنکھوں پر رکھی جائے گی، اس روئی کو یاد کرو جو تمہاری آنکھوں میں اور کانوں میں ڈالی جائے گی۔ حضرت امام معرف الکرخی نور اللہ مرقدہ نے ایک بار دنیا کی حقیقت یوں بیان فرمائی کہ دنیا 4 چیزوں کا نام ہے: مال، باتیں، نیند اور کھانا۔ پہلے نمبر پر مال، فرمایا کہ پس مال انسان کو سرکش بنا دیتا ہے، اور کلام اور زیادہ باتیں انسان کو فضولیت میں ڈال دیتی ہیں، اور نیند انسان کو غافل کر دیتی ہے، اور زیادہ کھانا انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ حضرت امام کرخی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے صاحب معرف اولیاء اکرام میں سے تھے۔ آپ تبع تابعین میں سے ہیں۔ کافر گرانے میں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت اور نور معرف کا وافر خزانہ اور فیض عطا فرمایا۔ ان کی زندگی، ان کے اقوال، ان کے عبادات، ان کی کرامات پر بڑے ائمہ اکرام نے تحریر لکھی ہے۔ بندہ جو ہے وہ اہل علم سے عرض کرتا رہتا ہے کہ حضرت معرف الکرخی رحمہ اللہ کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنائیں۔ اخلاص اور عمل، علم اور عمل میں عجیب فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے ان کی نصیحت سنی، اب آگے دیکھتے ہیں کہ کس قدر ان کا جامع کلام ہے کہ دنیا بس 4 چیزوں کا نام ہے، باقی سب چیزیں انہی 4 چیزوں میں ملتی ہیں اور حاصل ہوتی ہیں۔ اب اگر انسان محنت کر کے اپنی یہ 4 چیزیں درست کر لے تو اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ نمبر 1 پر مالی نظام درست کرنا، حرام اور مشکوک مال سے بچنا، مال کی کثرت سے جو فتنے آتے ہیں ان کے شر سے بچنا، مال کی کمی سے جو فتنے آتے ہیں ان کے شر سے بچنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی سکھلا دی، اللہم انی اعوذ بک من شر فتنۃ الغنا و شر فتنۃ الفقر۔ یا اللہ، آپ کی پناہ اور حفاظت چاہتا ہوں مالداری اور غربت کے فتنوں کے شر سے۔ مال سے انسان اپنا سب کچھ برباد کر سکتا ہے، اور مال سے انسان اپنا سب کچھ سنوار سکتا ہے۔ مال سے آدمی جہنم بھی خرید سکتا ہے اور جنت بھی خرید سکتا ہے۔ مال سے انسان اپنی قبر کو آرائشوں سے بھی محل بنا سکتا ہے، اور مال سے انسان اپنی قبر کو تنگی اور سانپوں سے بھی بھر سکتا ہے۔ یہی حال گفتگو یعنی کلام کا ہے۔ جھوٹا کلام، زیادہ کلام، جدل کلام اور جھگڑے والا کلام، گناہ آلود کلام، غیبت چغل خوری والا کلام عذاب ہے، شر ہے، مصیبت ہے۔ جبکہ اچھا کلام جو ہے، دعوت والا کلام، نصیحت والا کلام، خیر والا کلام، صدقات جاریہ کا نہ ختم ہونے والا ذریعہ ہے۔ اسی طرح نیند اور کھانے پینے پر بھی غور کر لیں کہ دنیا کی نسبت سے جماعت نصیب ہو جانا بہت عظیم نعمت ہے اور ہر خیر کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو دین کا راسخ علم اور زندہ دل عطا فرمایا ہے وہ جانتے ہیں کہ جماعت کی کیا قیمت ہے۔
حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ تعالی کچھ دنوں سے مسلسل یادوں میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے ہماری جماعت کے آغاز اور اس کی حفاظت و ترقی کے لیے اپنی عمر کے سب سے بہترین حصے میں جو محنت اور شفقت فرمائی وہ ناقابل فراموش ہے۔ ہماری جماعت بننے سے پہلے 1993 عیسوی میں حضرت لدھیانوی شہید اور دیگر اکابر حضرات نے بخارا اور سمرقند کا سفر فرمایا تھا۔ یہ سفر تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں تھا۔ اس سفر میں شریک کثرت اکابر اب اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں رحمہم اللہ تعالی۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم عالیہ الحمدللہ اب بھی حیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ بندہ کو بھی بطور خادم اس قافلے میں شریک تھا۔ بخارا کے ایک قبرستان میں سب حضرات مختلف ائمہ اور مشائخ کے مزارات پر حاضری دے رہے تھے۔ حضرت اقدس لدھیانوی شہید رحمہ اللہ تعالی اچانک سب سے الگ ہو کر ایک چبوترے پر تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر لیٹ گئے۔ بندہ کو محسوس ہوا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، چنانچہ میں بھی ان کے پاس چلا گیا اور ان کے پاؤں دبانے لگا۔ حضرت نے بہت خوشی اور تشکر کے انداز میں دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ اس وقت وہ آہستہ آواز میں مسلسل ایک ہی دعا مانگ رہے تھے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایام یوم القاک فیہ۔ یا اللہ میری عمر کے آخری حصے کو میری عمر کا بہترین حصہ بنا دے، اور میری آخری اعمال کو میرے بہترین اعمال بنا دے، اور میری زندگی کے دنوں میں سب سے اچھے دن وہ بنا دے جس میں میری آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ مسلسل وجد اور توجہ سے بس یہی دعا پڑھتے رہے، یہاں تک کہ قافلے والے حضرات واپسی روانہ ہونے لگے تو آپ بھی اٹھ بیٹھے اور ساتھ روانہ ہو گئے۔ بندہ انڈیا کی قید سے واپس آیا، جماعت کا اعلان ہوا تو حضرت نے ایسی سرپرستی اور تعاون فرمایا جو بظاہر ناقابل یقین نظر آتا تھا۔ آپ اعتکاف میں تھے، وہاں مجھے بلایا، بڑے مجمع میں اپنی خلافت عطا کرنے کا اعلان فرمایا، پھر ساتھ بیٹھ کر افطاری کروائی اور سرگوشی کے انداز میں فرمایا، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہم اللہ تعالی مجھ سے سبقت لے گئے۔ بندہ ان کی بات نہ سمجھ سکا تو فرمایا، انہوں نے تمہیں پہلے خلافت دے دی، ورنہ حق تو میرا بنتا تھا کہ یہ قدم میں اٹھاتا۔ دراصل جامعہ بنوری ٹاؤن کی برکت سے حضرت کے ساتھ بہت پرانا تعلق تھا۔ پھر جمعہ پڑھانے کی دعوت دی اور اپنی طرف سے علماء اکرام کے لیے اس میں شرکت کا دعوی نامی جاری فرمایا۔ ماشاءاللہ بہت بڑا اجتماع تھا۔ بندہ بھی بیان کر ہی رہا تھا کہ حضرت اٹھ کر آگے بڑھے اور میرے ہاتھ پکڑ کر بیعت کا اعلان فرمایا کہ ان کے ہاتھ پر جہاد اور جماعت کی بیعت کر رہا ہوں۔ یہ منظر مجمع کے لیے انتہائی ایک بجلی کی کڑک کی طرح تھا۔ حضرت اقدس میرے محبوب مولانا مفتی نظام الدین شامزائی شہید رحمہ اللہ تعالی روتے ہوئے دوڑے اور ہاتھ پکڑ کر بیعت کا اعلان کرنے لگے۔ ان کے بعد حضرت اقدس کے خادم العلماء مفتی محمد جمیل خان شہید رحمہ اللہ نے بھی یہی عمل دہرایا، اور پھر علماء اکرام ٹوٹ پڑے۔ پوری مجلس رونے کی آواز اور نعرے سے گونج رہی تھی۔ بڑے مشکل سے مجمع کو دوبارہ منظم کر کے بیان شروع کیا۔ عید کے بعد ایک اور مسجد میں کوئی تقریب تھی، بندہ کو طلب فرمایا گیا۔ حضرت اقدس لدھیانوی شہید رحمہ اللہ تعالی اس مجمع کے میر مجلس تھے۔ وہاں اچانک آپ نے لوگوں سے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے ان کو خلافت کیوں دی ہے؟ میں نے اس لیے خلافت دی کہ ان کے کام میں میرا حصہ اور اجر شامل ہو جائے۔ مجلس سے فارغ ہوئے تو حضرت اٹھنے میں دشواری تھی، میں نے ہاتھ تھام لیا، آپ میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد کے صحن میں تشریف لائے، وہاں کافی لوگ جمع ہو گئے۔
ایک دم جذب کی حالت میں فرمایا، میں تمہیں تمہارے ہاتھ پر رسمی بیعت نہیں کی، ہرگز میں نے تمہارے ہاتھ پہ رسمی بیعت نہیں کی، مجھے جہاں تشکیل پر بھیجنا ہے ابھی بھیج دو، اور اچھی طرح یاد رکھنا میں اپنے بستر پر نہیں مروں گا، انشاءاللہ شہید ہوں گا۔ ان کے چند دنوں بعد بندے کے ساتھ افغانستان کا سفر فرمایا۔ بہت عجیب سفر تھا، گاڑیوں میں بھی جہازوں میں بھی حضرت بہت مسرر تھے، مسلسل ذکر میں رہتے تھے اور بہت کم بولتے تھے، اور جو بھی ملنے آتا اسے فرماتے تمہارا امیر کوئی بھی ہو، میرا امیر تو یہ ہے۔ اپنی شہادت سے چند دن پہلے مجھے فوری طور پر حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بندہ مسجد باب الرحمت میں کراچی ان کے دفتر میں حاضر ہوا۔ آپ اپنی آخری تصنیف کا املا کروا رہے تھے۔ اس سے فارغ ہو کر مجھے قریب بٹھایا اور بہت جوش کے ساتھ فرمایا، یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے انشاءاللہ بہت چلے گا، مگر یاد رکھنا مخالفت بہت ہوگی، بس اپنے کام میں لگے رہنا، مخالفین کو جواب دینے نہ لگ جانا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو اپنا مقصد بنائے رکھنا، یہی نصیحت فرماتے رہے۔ پھر فرمایا چلو یاد دہانی کے لیے تحریر بھی لکھ کر دیتا ہوں۔ پھر ایک تحریر لکھوائی جو ہم نے بعد میں آنے والے رسالے میں شائع فرمائی۔ یہ آخری ملاقات تھی، ان نصیحتوں کے رنگ سے واضح طور پر جدائی کا انداز جھلک رہا تھا۔ اس کے چند دن بعد جب وہ مکمل تیار ہو کر پڑھنے لکھنے اور دین کا کام کرنا جاری رہے تھے، ان پر فائرنگ ہوئی اور انہوں نے اپنی زندگی کا بہترین دن سرخ روح ہو کر پا لیا۔ بندے نے نماز جنازہ میں شرکت کی سر توڑ کوشش کی، مگر کراچی ایئرپورٹ پر روک لیا گیا۔ ہر طرف سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر دوسرے اسپیشل فلائٹ پر لاہور دھکیل دیا گیا۔ بندے نے ٹیلی فون کے ذریعے ان کی نماز جنازہ کے مجمع سے خطاب کیا۔ وہ چلے گئے، علم و حکمت اور فراست و کرامت کا ایک باب بند ہو گیا، مگر ان کی شہادت والی زندگی، ان کے پہلے اور آخری اعمال آج بھی مہک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت اور شہادت اور اکرام کا مزید بلند اور عالی مقام نصیب فرمائے۔ ان کی برکت ہے کہ جماعت کے ساتھی بس عمل کی فکر میں رہتے ہیں اور جدل یعنی بحث سے بچتے ہیں۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، لا الہ الا اللہ۔